پیوریفائنگ سول جیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دور دور سے لوگ فون کر رہے تھے جلسہ ہو رہا ہے یا کینسل ہو گیا۔ کمیٹی کے سارے لوگ آپس میں منتھن کر رہے تھے کہ تاریخ آگے بڑھا رہے ہیں یا جلسہ کینسل کروا دیں، کیا کریں نہیں کریں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ مگر الحمدللہ ہمارے بزرگ بے شمار ہیں، مگر دو عظیم الشان بزرگوں کی روحوں نے اس جلسے کو ناکام ہونے سے بچا لیا۔ تو سرکار بریلی کے تاج الشریعہ اور دوسرے خان مغل کے حضور مجاہد ملت، ان دونوں کی روحوں نے دیکھا کہ میرے غلام میرے عقیدت مند پریشان ہے اور یہ 40واں جلسہ ہے اور یہ فیل کیسے ہو۔ ادھر ہمارے مجاہد کی روح نے دعا کی، سرکار تاج الشریعہ کی ادھر سے دعا آئی۔ 40واں یہ جلسہ سمجھ لیں کہ سارے جلسوں پہ بھاری وزن ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مجمع کم ہوا، میں تو غالباً یہ میری چوتھی حاضری ہے آپ کی اس مجلس میں، مگر میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بار اس قدر خطاکت مجمع بھرا ہوا ہے، اس سے پہلے میں نے ایسا مجمع کبھی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، آپ کے گاؤں کو ایک تاریخی گاؤں علاقے میں بنا دے۔ جن عزتوں سے اللہ نے نوازا ہے وہ عزت مت کے دم تک سلامت رہے۔ اللہ نے موسم کھول دیا اور آپ کو یہاں آنے کا اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا اور دین کی گفتگو سننے کا موقع مل گیا۔ بس جب تک جلسہ ہو رہا ہے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیے۔ دن رات آپ دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیتاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مگر کبھی کبھی عالموں کی جماعت میں آتے ہیں۔ اسٹیج پر 1 منٹ بے شمار علماء کرام موجود ہیں، اور یہ آپ کا پورے امتیاز ہے کہ جس کو آپ پسند کر لیتے ہیں کبھی نہیں چھوڑتے۔ یہ ہمارے قاری اسرائیل اثر فریل صاحب ہیں، غالباً یہ 40 سال سے حاضری دے رہے ہیں۔ آپ نے پسند کر لیا تو کر لیا، اور آپ کی پسند میں کسی خیانت کا دخل نہیں، آپ کی پسند میں آپ کے بزرگ مجاہد ملت کی پسند کر، جس کو سرکار مجاہد ملت نے پسند کر لیا، اب بلائنڈلی آنکھ بند کر کے بہادر پور والوں نے پسند کر لیا۔ اور ہمارے بہادر پور کے نوجوان قابل عزت اور قابل احترام ہیں کہ یہ لوگ نہیں بولتے ہیں کہ اس سال ان کی نام سن لی اب تھک گیا، نیا چہرہ چاہیے۔ وہ تو راجستھان والوں کو نیا چہرہ چاہیے، گجرات والوں کو نیا چہرہ چاہیے، مہاراشٹر والوں کو نیا چہرہ چاہیے، مگر جس گاؤں میں مجاہد ملت کے قدم پڑ گئے وہاں نیا چہرہ نہیں، وہاں تو اعلیٰ حضرت کی عقیدت والا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین کے ذرے ذرے کو خورشید کی طرف تابندگی عطا فرمائے۔ ارے بھائی کیا لوگ کر رہے ہو یار، غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے بچوں کی بھٹی میں مسلک اعلیٰ حضرت شامل فرما دے، آنے والی نسلیں بھی کبھی بدعقیدگی، بدعملی اور سوء کلیت کا شکار نہ ہونے پائے۔ آپ نے دیکھا ایک طرف قاری صاحب ہیں، اور میں 4 سال سے آ رہا ہوں، ہر سال میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نقیب ہندوستان حضرت مولانا الیاس ماشاء اللہ 24 سال کی سلور جوبلی، یعنی اگلے سال سلور جوبلی بھی منائی جائے۔ پورے ہندوستان میں ایک تاریخی جلسہ جہاں لگاتار 24 سال سے الیاس صاحب جا رہے ہوں، کسی دوسروں نے یہ ریکارڈ بننے کا موقع نہیں دیا۔ یہ اعزاز بہادر پور والوں کے حصے میں گیا ہے، جنہوں نے ہندوستان کے زبردست نقیب کو اپنے یہاں 24 سال سے لگاتار موقع عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو علماء کی عقیدت کو سلامت رکھے۔ ہمارے اسد اقبال بھائی افریقہ چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ ایسا شہنشاہ ترنم تو ہماری نگاہوں نے کبھی
یہ ماریشس چلے جائیں، پاکستان میں جبکہ بڑے بڑے ناظرہ بڑے بڑے شعرا ہے، سب لوگ سنتے ہیں، اویس کو سنتے ہیں، طاہر کو سنتے ہیں، مگر وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسد بھائی کی جو محبت ہے یہ صرف سننے سے تعلق، یعنی ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم انسان اسلام کا ایک اچھوتا ایک منفرد المثال شاعر، جس کو 40-50 ہزار روپے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بعد بھی لوگ پریشان رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ پیسہ ڈال دو بے فکر ہو جاؤ، پیسہ ڈالنے کے بعد بھی لوگ جب تک وہ آ نہیں جائے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ صاحب ایسا قیمتی ہیرا کہیں جائے نہ جائے بہادر پور میں وہ ضرور آ جاتے ہیں۔ یہ یہاں کے مجاہد ملت کے دیوانوں کا یہ جگر ہے کہ آپ چاہے افریقہ جاؤ، امریکہ چاہے کہیں بھی جاؤ، مگر بہادر پور میں ہم بولا کے چھوڑیں گے، چاہے راستے میں پلکیں بچھانی پڑے، چاہے راستے میں 2000 روپے کا نوٹ بچھانا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بہادر پور کی سرزمین کو مسکراتی ہوئی سرزمین بنا۔ آمین۔ ابھی تو سامنے کرسیاں ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے الگ الگ لباس میں، ورنہ میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں کہیں دوسری جگہوں پہ، اگر سفید لباس میں اور مسکراتا چہرہ لے کر کسی سامعین کو دیکھنا ہے تو بہادر پور میں جا کے اس بار تھوڑا سا وہ کھچڑی کی طرح ہو گیا ہے ماحول، کیونکہ کرسی کا معاملہ آ گیا ہے، اس لیے ورنہ زمین پہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو اس قدر لاجواب لگتے ہیں کہ آپ کی تعریف کرتا بیٹھتے ہیں۔ اور اگر موسم کھل ہی گیا ہے اور لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں اور پھر یہ کرسیاں اٹھ کر کے یہاں چاندنی بچھ کر یہاں لوگ بیٹھ جاتے تو اور ہی رنگ دوبالا ہو جاتا، لیکن نہیں، اب آپ کوشش کریں گے تو پھر بدرنگ ماحول ہو جائے گا۔ اس جہاں ہے جیسے ہیں ویسے آپ بیٹھے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار مجاہد ملت اور حضور خواجہ شریعہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ ایک بار درود پاک بھی محمد صلی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نعمت کا چرچا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور جب اللہ بندوں پہ انعامات سے نوازتا ہے بندوں کو تو بندے پر ہر حال میں فرض ہے کہ جب بھی زبان کھولے کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ خالق کائنات کی تعریف کرے۔ ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، بس ایک تمہیدی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد ایک مخصوص پیغام پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، کیونکہ میرے بعد آپ کے اس اسٹیج پر پہلی بار آپ کے گاؤں میں ایک بہت نوجوان اور محنتی عالم دین بہت تیزی سے ہندوستان کے اجلاس میں اپنا سکہ جمانے والا وہ نوجوان خطیب حضرت مولانا جنید جمالی صاحب تشریف فرما ہے، اور غالباً پہلی بار وہ یہاں آئے ہیں۔ میرے سے پہلے ان کا خطاب ہونا تھا، لیکن چونکہ موسم جیسے بدل گیا ویسے ترتیب بھی بدل گئی اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، کیونکہ میں آپ کے یہاں کبھی 3 بجے بیٹھتا تھا، کبھی 2 بجے بیٹھتا تھا، جب سارے لوگ تھک جاتے تھے تب مجھے آپ بیٹھاتے تھے، لیکن اس بار آپ نے بہت مناسب وقت پہ اس فقیر کو آپ نے موقع دیا۔ بس چند قیمتی گفتگو گوشے گزار کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات، یعنی جو اسلام کا بنیادی پیغام ہے وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارے ان بزرگوں نے جو ساری زندگی جس مذہب اسلام کی تبلیغ کی، جس کی خاطر رات اور دن انہوں نے ایک کر دیا، بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر، انہوں نے موٹا جھوٹا پہن کر نمک روٹی کھا کر وطن سے بے وطن ہو کر جو مذہب اسلام کی تبلیغ کی، جس مذہب کی خدمت کی، اسی مذہب کا نام مذہب اسلام ہے۔ اس مذہب مہذب کا پیغام لے کر سرکار مجاہد ملت اڑیسہ کے سارے شہر، سارے دیہات اور نہ جانے ہندوستان کہ تمام صوبوں میں، اکثر صوبوں میں جا جا کر انہوں نے اپنے پیسے سے جہاں ضرورت پڑی ادارے شریعہ کا قیام کیا، جہاں ضرورت پڑی مدرسہ حدیبیہ کو قائم کیا، جہاں ضرورت پڑی آل انڈیا تبلیغ سیرت کو قائم کیا، یعنی تحریک دے کر، مدرسہ دے کر،
اور ادارے شریعہ دے کر انہوں نے جو مذہب اسلام کی خدمت کی ہے، جب تک یہ ہندوستان رہے گا دوسرے بزرگوں کو ممکن ہے کہ ان کی یاد کم ہو جائے، لیکن جنہوں نے جان سے، جنہوں نے مال سے اور جنہوں نے رات اور دن کی محنتوں سے مذہب اسلام کے حسین چمن کو سینچا ہے، اس مجاہد کو ہندوستان کو کبھی مرتے دم تک بھول نہیں پائے گا۔ ہندوستان پہ لاکھوں علماء کا احسان ہے، ہندوستان پہ لاکھوں مشائخ کا احسان ہے، لیکن اس 100 سال کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد جن دو مہان شخصیوں نے اسلام پہ احسان کیا، ان میں سے ایک کا نام حضور مفتی اعظم ہند اور دوسرے کا نام حضور مجاہد ملت۔ ان دونوں نے سادگی کے ساتھ اور 10-10 کلومیٹر دور پیدل چل کر، جنرل ڈبے میں سفر کر کے اور اپنے ساتھ ستو لے کر جو گاؤں دیہات میں جا کر شدھی کی تحریک کو ناکام بنانے والا، آریائی تحریک کو مٹی میں ملانے والا، وہابیت اور نزیت کی کمر توڑنے والا، جس کو دنیا قیامت تک ہندوستان کے لوگ یاد کریں گے، ان دو مہان شخصیتوں میں ایک نام مجاہد ملت کا، ایک نام حضور مفتی اعظم ہند کا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دو بازو کہلائے جاتے ہیں، ایک بازو مفتی اعظم ہند اور دوسرا بازو حضور مجاہد ملت۔ اور اسلام کے نزدیک جس کی قدر ہے، اس کی قدر اسی کی ہے جو ظاہری طاقت سے بھی معمور ہو اور جن کا باطن بھی روشن ہو، اور ان دونوں طاقتوں سے جو خالی ہے وہ مذہب کا کام نہیں کر پائے گا۔ وہ لوگ جو کسی مسجد میں بیٹھ کر روزانہ ایک ختم قرآن کرتے ہیں، وہ لوگ جو کسی مسجد میں بیٹھ کر روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو کسی خانقاہ میں بیٹھ کر 1 لاکھ بار روزانہ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یہ جان لیں کہ وہ صرف اپنا بھلا کرتے ہیں۔ 1 لاکھ بار تسبیح پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ وہ روزانہ ختم قرآن کریں، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ وہ روزانہ 1000 بار رکعت نماز نفل ادا کریں، ان کا ثواب ان کو ملے گا۔ وہ جہاں بیٹھیں گے رحمتوں کا نزول ہوگا، وہ جس قبر میں رہیں گے وہ قبر مقام مستجاب بن جائے گی، وہ جن کی خاطر دعا کر دیں گے ان کا کام بن جائے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی سے 1 لاکھ آدمی کی زندگی وابستہ ہو، اس کی زندگی سے 1 کروڑ آدمی کی زندگی وابستہ ہو، ایسا اس صاحب ریاست بزرگ سے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تلاوت کرے، عبادت کرے، کلمہ پڑھے، اپنی زندگی کو عبادت میں لگا دیں، بہت بڑا کام، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی مکان بنا رہا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ ایک کام ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کھیت میں ہل چلا کے فصل پیدا کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک کام کر رہا ہے۔ جب کسی کو دیکھیں کہ وہ دفتر میں 5 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، سمجھ جائیں کہ وہ ایک کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ عبادت کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہا ہے۔ اس سے بڑا زندگی میں کوئی کام نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ کی بندگی کرے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کرے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ تو جس کی خاطر اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی تاکہ میں چلوں اور مکان بناؤں، جس کی خاطر اللہ نے آسمان بنایا تاکہ میرا سینہ وحشت اور گھبراہٹ سے پھٹ نہ جائے، ہمارے لیے اللہ نے زمین کو قرار دینے کے لیے پہاڑ کا ٹوٹا بنایا تاکہ ہم گھبرا کے مر نہیں جائیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کو سلامتی دینے کے لیے اللہ نے گائے، بھینس اور بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا تاکہ ہم چاول اور گیہوں کی روٹی بھی کھائیں اور دودھ کا استعمال 90 سال کی عمر تک کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے موسم کے اعتبار سے پھل فروٹس پیدا کیے تاکہ ہم موسم کے اعتبار سے کبھی سیب کھائیں، کبھی سنترا کھائیں، کبھی موسمی کھائیں، کبھی انار کھائیں۔ یہ سارے فروٹس ہمارے لیے اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے، اللہ ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہلدی کینسر کی شاندار دوا ہے،
अदरक कैंसर को रोकने में मुनीर तो मुआविन साबित होता है। जो रोजाना एक सेब खा ले वो डॉक्टर के पास आने जाने से बच जाए। डॉक्टर कहते हैं कि आज हर घर मेडिसिन की दुकान में तब्दील होता जा रहा है। एक घर में 10 लोग हैं, 10 बीमार नजर आते हैं, दर्जनों बीमारियां हैं। डॉक्टर कहते हैं जीने के अंदाज में तब्दीली लाइए और अपने घर को साथ मेडिकल स्टोर मत बनाइए, अपने घरों को हॉस्पिटल मत बनाइए। सारे लोग बीमार रहेंगे तो पैसा कमाने का क्या मकसद हुआ कि दिल्ली पंजाब में रहो, पैसा कमाओ और डॉक्टर की भीड़ चढ़ा दो। यही इसलिए जिंदगी है कि मैं पैसा कमाऊं और इलाज करवाऊं। यानी अब डॉक्टर कहते हैं कि मामूलाती जिंदगी में तब्दीली लाई, यानी रोजाना आप 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए और रोजाना दिन में आप चलते फिरते रहिए, मेहनत करते रहिए, बैठ के ना रहिए। ये सपना के अच्छा कमाएंगे, खाएंगे, मालदार बनेंगे तो आराम से रहेंगे तो फिर डिप्रेशन के मर्द का शिकार होइए। आराम से रहिएगा तो फिर शुगर के मर्द की दवा खाइए। आराम से रहिएगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाइए। आराम से रहिएगा तो फिर साथ हार्ट अटैक के खतरा से जूझिए। यानी जो मेहनत करशो, डॉक्टर कहते हैं अगर शुगर से बचना है तो 5 किलोमीटर रोजाना आप चलिए। 30 कदम चले के पसीने से सारा बदन शराबोर हो जाए। 2-2 करोड़ की कार रखी हुई है बेंगलोर और बंबई में, मगर लोग 5-5 किलोमीटर दूर रोजाना चलते हैं और पसीना बहाते हैं। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि आराम करने के लिए आदमी पैदा नहीं हुआ, बल्कि जब तक दुनिया में जिंदा है काम करने के लिए आप पैदा हुए। अब काम करते रहिए, आप चाहे घर का काम कीजिए, खेत का काम कीजिए, मकान का काम कीजिए, दफ्तर में काम कीजिए, यानी काम करते रहिए। बेकार मत बैठिए, बेकार जो बैठेगा फिर उसका बदन हजारों बीमारी की आमाज का उसका बदन बन जाएगा। मजहब इस्लाम में इसीलिए नमाज पंजगाना है ताकि आदमी सुबह उठे तो सबसे पहला काम नमाज फज्र पढ़ ले। 8 घंटे तक वह दफ्तर में जाए, वहां से आए, खाना खाने से पहले जोहर की 12 रकात पढ़ ले, फिर उसके बाद 3 घंटे काम काज करे, कैलूला करे, फिर असर की 4 रकात 8 रकात नमाज वो अदा कर ले, फिर 1 घंटा सौदा सलब खरीदे, बाजार जाए, वापस आए, फिर आसमान के डूबने के बाद सबसे पहला काम नमाज मगरिब वो अदा कर ले। नमाज मगरिब के बाद अपने बाल बच्चों के दरमियान बच्चों को पढ़ाए, अपने बीवी से गुफ्तगू करे, अपने मोहल्ले के लोगों की खबरगिरी करे, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद बिस्तर पे जाने से सबसे आखिरी काम वो अल्लाह को सजदा करना, नमाज इशा अदा करके जाए। और नमाज इशा वो 17 रकात पढ़ ले ताकि दिन भर में जो सजदे में थोड़ी सी कमी रह गई और वह 17 रकात की ज्यादा मेहनत हो ताकि गहरी नींद उसको आ जाए, ताकि दिन भर की सारी थकावट को भूल जाए। ये नमाज एक पंजगाना है और साल में एक बार 30 दिन वो रोजे रखे, जिंदगी में एक बार हज करे और हर दिन गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं की खिदमत करता रहे। माँ बाप का कभी पांव दबाए, कभी माँ बाप का चेहरा प्यार से देखे, कभी अपने गरीब भाइयों की तिजोरी की खातिर उनके घर पे चला जाए, उनके गम को सुन ले, अपने हाथ से लाभ पहुंचाए, अपनी आंख से दूसरों को फायदा पहुंचाए, अपनी जबान से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं लीव फॉर अदर्स, दूसरों के लिए जिंदा रही। ये जिंदगी वही है जो दूसरों के काम आ जाए, यह जिंदगी वो है जो औलाद के काम आए, यह जिंदगी वो है जो माँ बाप के काम आए, यह जिंदगी वो है जो अपने पड़ोस और रिश्तेदार के काम आए, यह जिंदगी वो है जो रास्ते से तकलीफ से चीजों को हटाए, यह जिंदगी वो है जो अपने पलान से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो अमेरिका के दानिश्वर कहते हैं जीने का मकसद दूसरों को लाभ पहुंचाना। हिंदुस्तान के दानिश्वर कहते हैं जीने का मकसद दूसरों को लाभ पहुंचाना। चाइना, जापान के लोग अपने यहाँ की कमाई हिंदुस्तान में सड़कें बनवा के कहते हैं आदमी वही है जो अपने पैसों से दूसरों को लाभ पहुंचाए। अमेरिका के मालदार पोलियो का ड्रॉप हिंदुस्तान में पिलवा के वो वहां खुश रहते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के गरीबों को पोलियो का ड्रॉप पिलवा दिया, हमारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। आदमी वही है जिसके पैसे से दूसरों को फायदा पहुंचे। यानी दुनिया के लोग आज कहते हैं कि आदमी वही है जो दूसरों के लिए जिए। मगर कुर्बान जाओ कि 1400 साल पहले न किसी अमेरिका का वजूद था, न चाइना जापान के विकास
नास की कहानी थी। न उस जमाने में कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी थी, न ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वजूद था। अरब के रेगिस्तान में बैठकर दुनिया का सबसे बड़ा मुअल्लिम, दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा आदमियत, फख्र इंसानियत, रहमत दो आलम, मुअल्लिम कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने एक पैगाम दिया था, खैरुन्नास मैं यनफउन्नास, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, जो दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला हो। जो लोग इस्लाम को दबाना चाहते हैं, मैं उसको कहता हूँ अब अमेरिका का यहूदी वो लाए मुस्तफा के इस फरमान का जवाब, हिंदुस्तान का हिंदू वो लाए मुस्तफा के इस फरमान का जवाब, चाइना जापान का बुद्धिस्ट वो लाए मुस्तफा के इस फरमान का जवाब। कयामत तक करोड़ों दानिश्वरों की करोड़ों बातें एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस का इत्तेफाक रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सरकार दो फरमाते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों को अपने से फायदा पहुंचाने वाला। यही वजह है कि आज मोमिन 1 लाख का बकरा भी बकरीद के दिन ज़बह करता है, वो सारा गोश्त फ्रीज में नहीं रखता, बल्कि उस गोश्त का एक हिस्सा अपने लिए रखता है, उसका एक हिस्सा गरीबों में बांट देता है, उसका एक हिस्सा अपने अहबाब और रिश्तेदार में बांट देता है। 1 लाख का बकरा है, उस गोश्त के 3 हिस्से हो गए। मोमिन के खेत से जब फसल पैदा होती है, अपने घर में ठोरे में वो धान बाद में जाता है, पहले उसका हक निकाल के अपने गरीब भाइयों के पास पहुंचा देता है। अल्लाह फरमाता है फातू हक़्क़हू यौम हसादिही, यानी खेती कटने के दिन इसका हक निकाल दे, गरीबों को दे दे, मिस्कीनों को दे दे। तो उश्र कहते हैं उसे जो जमीन से फसल पैदा होती है, अपना खाना बाद में पहले गरीबों का हक निकालते हैं। तो हमारी फसल से गरीबों को फायदा है। माह रमजान आता है, रमजान का आखिरी दिन होता है, ये मर्द मोमिन होता है, ईदगाह जाने से पहले वो सदक़े फित्र निकाल कर गरीबों के चूल्हे में आग लगाने की कोशिश पहले करता है, ताकि जब मैं ईदगाह जाऊं नए जोड़े पहनकर हमारी सोसाइटी के गरीब भी नए कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ जाए। तो सदक़े फित्र का पैगाम इस्लाम ने दिया ताकि तुम्हारा सदका निकले, रोजे में जो कमी रह गई वो तुम्हारी कमी पूरी हो जाए और उस सदक़े फित्र से गरीबों की खुराक बन जाए। तो मोमिन माल से नहीं बल्कि माल देने वाले खुदा से मोहब्बत करता है और उस खुदा की मोहब्बत में उस माल से अपने गरीब भाइयों को लाभ पहुंचाता है। तो सदक़े फित्र लाभ पहुंचाने की एक सूरत, जमीन से फसल पैदा उसका उश्र और निस्फ उश्र दूसरों को लाभ पहुंचाने की एक सूरत। आका फरमाते हैं कि ए मेरी कनीज़ों, यानी ए औरतों, अपनी हांडी में पानी ज्यादा डाल दे, यानी शोरबा ज्यादा बनाया कर ताकि अपने पड़ोस के घर में 1 कटोरा शोरबा पहुंचा दे और तुम अपना खाएगा, लेकिन जब पड़ोस की दिलजोई उस तोहफे से होगी उससे आपस का कीना दूर होगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सरकार दो फरमाते हैं कि तुम्हारे घर के तोहफे से दूसरों को लाभ पहुंचे, सदक़े फित्र से दूसरों को लाभ पहुंचे। माह रमजान में दुनिया भर का मुसलमान वो अपने माल की ज़कात का हिसाब करता है, अपने माल का हिसाब करता है, उसकी ज़कात निकालता है। 1000 रुपए है तो 40 रुपए, 1 लाख रुपए है तो 2500 रुपए, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए, अगर उनके पास 100 करोड़ है तो 2.5 करोड़ रुपए वो ज़कात के तौर पर निकालता है। जहां अनाथालय है, जहां यतीम खाना है, जहां गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, वह उसको निकाल के देता है। तो हमने दुनिया को पैगाम सिखाया है कि दूसरों को अपने पैसे से लाभ पहुंचाओ। यह कानून है ज़कात या दूसरों को लाभ पहुंचाने की सूरत, यह कानून है सदक़े फित्र दूसरों को लाभ पहुंचाने की सूरत, या उश्र और निस्फ उश्र या दूसरों को लाभ पहुंचाने की सूरत, या दरख्त में फल पैदा हो उस फल का सदका निकाला जाए या दूसरों को लाभ पहुंचाने की सूरत। और ऐसे भी आदमी रोजाना नफ्ल खैरात करता रहे, उसका सवाब 1 से लेकर 700 गुना तक मिलेगा। यह नफ्ल सदका करके दूसरों को लाभ पहुंचाए। आज अगर गिरजा घर के दरवाजे पर अगर कोई अपने वक्त का कोई गृह मंत्री बूटा सिंह वह गिरजा घर के दरवाजे पर बैठ करके कभी वो गरीबों मिस्किनों को खाना देता था, तो मैं खाना खिलाता हूँ, मुझको इसका फायदा मिलता है। अगर कोई पंजाब का सिख वह नेत्रदान का शिविर लगाता है, मैं दूसरों को आंख देता हूँ,
میری آنکھ کی بینائی تیز ہوتی ہے. اگر ہندوستان کا کوئی مارواڑی گجراتی وہ ریلوے اسٹیشن پہ 2-4-10 ریفریجریٹر لگواتا ہے اور ٹھنڈا پانی مسافروں کے پینے کا انتظام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں دوسروں کو پانی پلاتا ہوں, اس سے میرے مال میں اضافہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ امریکہ کا یہودی کہتا ہے جب میں غریبوں مسکینوں کے لیے اسکول کھولتا ہوں, ان کے فری تعلیم کا انتظام کرتا ہوں, ہمارے پیسے سے غریب بچے پڑھتے ہیں, اس سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو دنیا کے مال میں اضافہ ہوتا ہے, کسی کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے, کسی کو صحت ملتی ہے, وہ دوسروں کو کھلا دے, دوسروں کو بلڈ ڈونیٹ کر دے, وہ دوسروں کے کام آ جائے, دوسروں سے مسکرا کے مل لے, دوسروں کو اپنا پیسہ دے دے, دوسروں کو اپنا کپڑا دے دے, دوسروں کے پڑھنے کا انتظام کر دے, تو اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پیغام 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے دیا ہے. اگر کوئی خدا کی راہ میں ایک خرچ کرے تو 1 سے لے کے 700 گنا تک اجر اللہ اس کے نام اعمال میں عطا فرماتا ہے. تو دوسروں کا مال بڑھتا ہے. اور مومن نے پیغام دیا ہے کہ جب میں غریبوں کے مال خرچ کرتا ہوں تو ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے اور ہمارا سینہ مال کی محبت سے بھی پاک ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سینہ مال کی محبت کے لیے نہیں, یہ سینہ تو اللہ اور مصطفیٰ کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے. اس لیے ہم سب کا تو خیرات کرتے ہیں تاکہ مال ہاتھ میں رہے اور دل میں مال دینے والے خدا کی محبت موجود رہے. تو آج اگر دنیا میں 1000 اناتھالے موجود ہے, آج اگر دنیا میں بے شمار کالجز موجود ہے, غریبوں کے لیے فری تعلیم کا انتظام ہے, آج اگر وریدھا پینشن دنیا میں جاری ہے, آج اگر حاملہ عورت کو حکومت کی طرف سے پینشن مل رہا ہے, آج اگر دودھ پلانے والی عورت کے لیے وظیفہ جاری ہے, یہ تمام کار خیر کا دریا جو دنیا میں بہا ہے, اس کا سوتا مدینہ سے پھوٹا ہے کہ سرکار کے فرمان میں یہ بخیل اور کنجوس انسان کو دریا دل بنا دیا ہے. اور قیامت تک جہاں بھی دوسروں کو لاभ پہنچانے کی بات آئے گی, زبان گاندھی کی ہوگی, فرمان مصطفیٰ کا ہوگا. زبان آئنسٹائن کی ہوگی, فرمان مصطفیٰ کا ہوگا. زبان نیپولین بوناپارٹ کی ہوگی اور فرمان مصطفیٰ کا ہوگا. ایک قوم مسلم, کبھی تم مت گھبرانا کہ اسلام کبھی خطرے میں آ گیا ہے. جس کا خدا لاجواب, جس کا مصطفیٰ لاجواب, جس کی کتاب قرآن لاجواب, جس کا مذہب اسلام لاجواب, جس کا رہنما غوث اور خواجہ لاجواب, جس کا رہنما اعلیٰ حضرت لاجواب, جس کا رہنما متحد ملت لاجواب, جس کا رہنما تابع شریعہ لاجواب, وہ مذہب میں کبھی خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. اگر تم نے بزرگوں سے رشتہ جوڑ لیا, آنے والا دن نہ ہوگا کہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے لے کے امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی تک کوئی دوسرا جھنڈا نہیں, وہ جھنڈا مذہب اسلام کا لہراتا چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میڈیا کی جھوٹی باتیں سن کر, الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی غلط افواہوں کو سن کر, جن میں دلال قسم کے لوگ رہے جو دلالی کر کے ان دلالوں کو اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچائے, وہ غیر جانبدار ہو کر کبھی بھی سچی خبر وہ دنیا میں نہیں پھیلائے گا. جو کسی کی دلالی کرتا ہو, جو کسی کی کمیشن خوری کرتا ہو, جو کسی کا پیسہ لے کے چوکی صاحب شور کو چوکیدار بنا دیتا ہو, یا اس میڈیا سے جو خبریں آتی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے اسلام خطرے میں آ گیا ہو, ان میڈیا کی خبروں پہ اعتبار نہ کریں. میڈیا کا کیا کہنا ہے, میڈیا تو ایسا ہے کہ ابھی ہندوستان کی سرزمین میں ابھی موجودہ ایک کرنٹ افیئر جس کی طرف میں آپ کی توجہ موصول کرنا چاہتا ہوں. اس میڈیا سے جو اسلام کے خلاف جو گتیویدی ہو اس پر کبھی بھی کام دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمان کبھی خطرے میں آ گیا ہو. صرف چھوٹی سی مثال آپ دیکھ لیں, ہمارے بہادر پور میں آج سے 25 سال پہلے جب کبھی وہ چوکیداری کا رواج قائم تھا, آج تو وہ چوکیدار نہیں رہے. ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے آج سے 35 سال پہلے تو دیکھتے تھے کہ گاؤں میں ایک چوکیدار ہوتا تھا. وہ چوکیدار روزانہ گاؤں میں رات کے 12 بجے 1 بجے آواز لگاتا تھا, اور جب کسی محلے سے گزرتا تھا تو اپنے ڈنڈا اپنے لاٹھی کو وہ کھوٹی میں مارتا تھا. اس سے آواز ہوتی تھی, گھر والے بے فکر ہو کے سوتے تھے, چوکیدار گھوم رہا ہے.
اور اگر اتفاق سے محلے میں چوری ہو جاتی تھی تو گاؤں کے سارے لوگ چوکیدار کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری چوکیداری میں گھر میں چوری کیسے ہو گئی, چور کیسے گھس گیا, نقب زنی کیسے ہو گئی, اور پھر یہاں سند ماری کیسے ہو گئی. لوگ کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تم نے چور سے ساتھ گھاٹ کر لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم نے چور سے ملی بھگت کر لی ہے اور تم نے چور کو فائدہ پہنچایا ہے. اور یہ بات 100% سچ مانی جاتی تھی. جس دن چوکیدار سے چور کی ساتھ گھاٹ اور ملی بھگت ہوتی تھی اس دن چوکیدار پیٹ کا درد کا بہانہ بناتے, وہ قربانی نہیں کرتا تھا, اسی دن نقب زنی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے چور سے ملی بھگت ہے. یہ سارے لوگ جانتے, گاؤں کے جاہل گوار بھی, پڑھے لکھے بھی, ایجوکیٹڈ ان ایجوکیٹڈ بھی, یہ بتا دیں کہ ہندوستان کا آج کا حال کیا ہے. آج سے 2 مہینہ پہلے جن کی چھوی اتنی خراب ہو گئی تھی, لوگ کہتے تھے کہ آنے والے دنوں میں اب یہ شخص دوبارہ سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا. ہندوستان کی 2-3 جگہوں میں جب ان کو بھاری شکست کا منہ دیکھنا پڑا تو لوگ کہنے لگے اب یہاں سے ان کی شکست کا دروازہ کھل گیا ہے. اب یہ دھیرے دھیرے مدھیہ پردیش, راجستھان, چھتیس گڑھ سے چل چل کر اور یہ شکست کا سلسلہ دہلی تک چلا جائے گا. مگر یہ بتا دیجیے جس کی چھوی 2 مہینے پہلے تک خراب تھی اور آج کی تاریخ میں یہ میڈیا والا چیخ کے چلا کر کے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. کن کو؟ اسی کو جو آج 4 سال کے اندر میں اپنے آپ کو اتنا بڑا چوکیدار کہا جتنا کہ نہرو سے لے کے آج تک کسی بھی پردھان منتری نے چوکیدار نہیں کہا. اب ہندوستان کے 130 کروڑ انسان شہری ہندوستانی ان سے پوچھ تو نہیں رہا ہے کہ بتا دیں کہ چوکیدار کی موجودگی میں چور گھس کیسے گیا اور یہ جوان کو مار کیسے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ چوکیدار کی چور سے ساتھ گھاٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آتنکوادیوں سے پردھان منتری کی ساتھ گھاٹ ہے. تب نے چوکیدار کی موجودگی میں چور ملک میں گھس گیا, بم بلاسٹ کر گیا, ہمارے جوانوں کو مار دیا, 40 گھر کو اجاڑ دیا, ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی, ان کے بچے یتیم ہو گئے, ان کے گھر کا سہارا ٹوٹ گیا. لیکن اس میڈیا والوں پہ تھوکی جس کی وجہ سے اس کی حالت تھوکی ہو جاتی, وہ ہندوستان کے لوگوں کو جواب نہیں دے پاتا, وہ لفظ چوکیدار کہنا چھوڑ دیتا, ہندوستان میں وہ ذلیل رسوا ہو کے استعفا دے دیتا. لیکن یہ میڈیا والا ان جوانوں کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہوئے اس کو ہیرو بنا رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں گھس کے انہوں نے ایئر اسٹرائک کر لیا, ایئر اسٹرائک کر لیا. میں کہتا ہوں ایئر اسٹرائک کیا ہے نہیں کیا تم نے بعد میں کیا ہے. پہلے یہ بتا دے کہ تمہارے گھر میں چور گھس کیسے گیا, تمہارے گھر میں بم لے کے چور کیسے گھسا, تمہارے جوان کو کیسے مار دیا. اس کا مطلب ہے کہ چور سے تمہاری ساتھ گاٹھ ہے. میڈیا والوں کو اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. وہ تمہیں بات دیتا ہوں ہندوستان کے ویسٹ بنگال کے تمام مسلمانوں اور ویسٹ بنگال کے تمام انسانوں اور کہ ویسٹ بنگال نے ایک ایسی اسکل بوڈی والی اپنی قیادت کو چنا ہے کہ جس نے چیخ چیخ کر اس آدمی کی نیند کو حرام کر دی ہے. جہاں کروڑوں آدمی جو بات نہیں بولا وہ تمہاری دیدی نے بول کے پکا دیا. اے مہاراشٹر کا ہجڑا, تم کیوں نہیں ڈانٹتا اس کو؟ تم نہیں ڈانٹے گا تو بنگال کی دیدی ہے اس کی خبر لینے کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں صاحب پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو چور کو چوکیدار بنا کے پیش کرے, جو چور کو ہیرو بنا کے پیش کرے, وہ میڈیا اگر بولتی ہے کہ اسلام خطرے میں ہے اس کا منہ نوچ لیجیے, اس کے ہاتھ توڑ دیجیے. اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا نہ ہے نہ قیامت تک رہے گا. خطرے میں وہ مذہب رہتا ہے جس مذہب نے بلاکار کو فروغ دیا ہے. خطرے میں وہ مذہب رہتا ہے جس مذہب نے آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہے. خطرے میں وہ مذہب رہتا ہے جس مذہب نے توہمات کو بڑھاوا دیا ہے. خطرے میں وہ مذہب رہتا ہے جو مذہب مانوتا کا خون کیا ہے. یہ انسان کبھی بندر کو خدا کہتا ہے, یہ انسان کبھی چچندر کو خدا کہتا ہے, یہ انسان کبھی چھپکلی کو خدا کہتا ہے, یہ انسان کبھی پتھر کے سامنے کھڑا رہتا ہے. میں کہتا ہوں اشرف المخلوقات ہے یہ انسان. انسان کی خاطر سورج و چاند مسخر کیے گئے کہ سورج کی روشنی سے بجلی پیدا کرنے والا یہ انسان, سمندر کی
गहराई में 2-2 महीने तक वहां डूब कर वहां से हिकमत के मोती निकालने वाला ये इंसान, फजाओं का सीना चीर कर महीनों फजाओं में सफर करने वाला ये इंसान। वलक़द कररमना बनी आदम, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाते इसके सर पे इज्जत का ताज रखा कि तू अशरफुल मखलूकात है। बुरा हो उस मजहब का जिसने अशरफुल मखलूकात को बंदर के सामने झुका दिया, बुरा हो उस मजहब का जिसने अशरफुल मखलूकात को छिपकली के सामने झुका दिया, बुरा हो उस मजहब का जिसने इस अशरफुल मखलूकात इंसान को कुत्ते के सामने झुका दिया, बुरा हो उस मजहब का जिसने अशरफुल मखलूकात को अपने हाथ से बनाए हुए कुत्ते सामने झुका दिया, बुरा हो उस बुरे मजहब का जिसने इस इंसान को बंदर के सामने झुका दिया, जिसने इस इंसान को गाय और बैल के सामने झुका दिया, बुरा हो उस मजहब का जिसने इंसान को जलील करके रख दिया। ये इंसान फैसला कर नहीं पा रहा है, मैं चांद को खुदा कहूं कि सूरज को खुदा कहूं कि सितारे को खुदा कहूं कि मरीख को खुदा कहूं कि सुहल को खुदा कहूं कि मुश्तरी को खुदा कहूं, मगरिब को खुदा कहूं कि मशरिक को खुदा कहूं, उगते सूरज को खुदा कहूं कि डूबते सूरज को खुदा कहूं। किसी इंसान से फायदा पहुंच गया, उसी की पूजा शुरू कर दी, किसी प्रधानमंत्री ने बेदार कर दिया, उसी की पूजा शुरू कर दी, किसी हीरो ने बेदार किया, उसी की पूजा शुरू हो गई, किसी चुकंदर ने कुछ किया, उसी की पूजा शुरू हो गई। जिस मजहब ने इंसान को जलील किया, उसे बंदर के सामने पेशानी टेकने पर मजबूर किया, वो मजहब खतरे में है, वो मजहब को सवाल पसीर हो जाएगा, उस मजहब के तीर पूरे हो जाएंगे। मगर जिस मजहब ने अशरफुल मखलूकात को जलील चीजों के सामने नहीं बल्कि उसको कायनात के खालिक के सामने सर झुकाने का पैगाम दिया। दुनिया खुदा की तलाश में आती है, चलो खुदा कहें हम तुझे, शक्तिशाली को खुदा कहना है तो कौन है जो कायनात का खालिक है जिसको मैं खुदा कहूं। चलो किसी शक्तिशाली को के सामने हम उससे पूछ ले कि खुदा हमारा कौन है। मैंने सूरज को ताकतवर समझ के ही सजदा किया था, चांद को रोशनी देने वाला समझ के सजदा किया था। जब दुनिया के लोग आए कि वह जो सूरज से ज्यादा शक्तिशाली हो, जब दुनिया खुदा की तलाश में मुस्तफा के आस्थाने पे आती है तो दुनिया तंग रह जाती है कि जिस चांद को दुनिया खुदा कहती है वह चांद मुस्तफा का इशारा पाकर महवे गर्दिश हो रहा है। जिस सूरज के सामने दुनिया सर झुकाती है वह सूरज मुस्तफा का इशारा पाकर वह गुलामी कर रहा है। जिस पत्थर के सामने दुनिया सर झुकाती है वह पत्थर मुस्तफा का कलमा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया ने कहा इनको खुदा कहना चाहिए जो सूरज को हाथ में नचाए, जो चांद को महवे गर्दिश कराए, जो पत्थर से सजदा करवाए, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो। जब दुनिया मुस्तफा के पास आती है तो दुनिया बिला दलील उस खालिक के कायनात के सामने सजदारेज हो जाती है। जो सूरज से ज्यादा ताकतवर मुस्तफा, चांद से ज्यादा ताकतवर मुस्तफा, पहाड़ों से ज्यादा ताकतवर मुस्तफा, तो मुस्तफा जिसके सामने सजदारेज है वही कायनात का खुदा है, वही सबका खालिक है, वही जीवन देने वाला है, वही मौत देने वाला है, वही हुकूमत देने वाला है, वही हुकूमत छीनने वाला है, वही जलील करने वाला है, वही इज्जत देने वाला है। तो दुनिया को मुस्तफा ने पता बता दिया कि जिसके सामने मुस्तफा ने सर पे दिया है वही इज्जत का खुदा है। तो दुनिया को समझ आ गई कि मुस्लिम इस्लाम ने मानवता को सरफराज किया है, मानवता को बुलंदी दी है, मखलूक की परस्ती से हटाकर खालिक की पूजा में मजहब इस्लाम ने लगा दिया है। तो जो मजहब मानवता को जलील होने से बचाया है, जब अमेरिका में साइंस जवान हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। हिंदुस्तान का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यहाँ का सच का मतलाशी वह कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। चाइना जापान का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का हक का जस्तजू करने वाला वह कलमा पढ़ के मोमिन न हो जाए। जैसे जैसे इल्म शबाब पे आ रहा है, विज्ञान विकास कर रही है, इल्म का उजाला फैल रहा है, जो मजहब तबाहुमात का पैगाम देता था वो मजहब पेंडिंग में चला गया है और वो हकीकत की कसौटी पे खरा उतरने वाला मजहब तनहा मजहब इस्लाम है जो दुनिया की तवज्जो का मरकज बनता चला जा रहा है। रोजाना कोई न कोई प्राणेश्वर साइंस का कलमा पढ़ के मोमिन हो रहा है। इसमें झूठा प्रोपेगेंडा कि इस्लाम का दायरा तंग हो रहा है, मुसलमान सताए जा रहे हैं, इस्लाम का दायरा महदूद हो रहा है। कौन कहता इस्लाम का दायरा महदूद हो रहा है? सबसे बड़ा तेजी से फैलने वाला मजहब अमेरिका में मजहब इस्लाम, सबसे बड़ा तेजी से फैलने वाला कनाडा में मजहब इस्लाम, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम। जहाँ 5 लाख मुसलमान थे आज वहां 2 करोड़ मुसलमान हो रहे हैं, जहाँ कभी 10 लाख मुसलमान थे आज वहां 10 करोड़ मुसलमान हो रहे हैं। जिन लोगों
उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों को 1921 तक मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दूंगा या उसके मजहब से मैं इस्लाम छीन लूंगा, उसे अपने रंग में रंग दूंगा। वह देख ले कि अमेरिका में आज से 5 साल पहले जो मुसलमान की तादाद थी उससे 10 डबल 2 गुनी तादाद आज मुसलमान की हो गई है। हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद रखता है। वह 35 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, जिस दिन से उन्होंने डेडलाइन दिया है, जवान बेदार हो रहा है। इन्होंने ये सर पे कसम बांध के कहा तुमने इस्लाम मिटाने की कसम खा लिया है तो हमने भी इस्लाम बचाने की कसम खा लिया है। मेरा मदरसा आबाद हो, मेरी मस्जिद आबाद हो, मेरा जलसा आबाद हो रहा है। इसका मतलब है कि 2021 के बाद 2030 तक हमारी 35 करोड़ की तादाद 50 करोड़ से ऊपर तजावुज करने वाली है। तो फिर वो दिन होगा कि 1000 साल तक हमारे बाप दादाओं का दबा था, मुमकिन है कि 50 साल के बाद फिर दोबारा 1000 साल सल्तनत मुसलमानों के कब्जे में अल्लाह अता फरमा दे। इस्लाम को न कभी खतरा था, न इस्लाम को आज खतरा है, न क़यामत तक खतरा रहेगा। अलबत्ता झूठा प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब मस्जिदों को आबाद किया था तो अल्लाह की हमारी मदद मेरी दुआ से पहले आती थी। मैं जब मदरसे की टूटी चटाई पर मुस्तफा की हदीस पढ़ता था तो मैं दिल में ख्याल लाता था, अल्लाह तबारक व तआला हमारी बात पूरी कर देता था। जिस दिन मैं अल्लाह की इबादत करते हुए कुरान की तिलावत करता था, मैं सिर्फ दिल में एक ख्वाहिश लाता था कि ऐसा हो जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़बान पे मेरे लफ्जों के आने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी कर देता था। मुजाहिदे इस्लाम अरब से बाहर निकलते थे, वो चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान पे इस्लाम को गालिब कर दूं। वो दिल में एक अरमान जागता था, अल्लाह असबाब पैदा फरमा देता, फिर वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे कदम रख देता था। हमारी कश्ती डूबे नहीं, मेरी कश्ती किनारे लग जाए। दिल में एक ख्याल पैदा होता था। लोग सबसे बड़ा काम करने में लगे रहते, यानी जीवन का सबसे बड़ा काम अल्लाह की इबादत, तो लोग अल्लाह की इबादत में लगे रहते। फिर क्या होता, डॉक्टर इकबाल की जबान में, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सरकारे दो सलाम अब मजहब इस्लाम की तबलीग में लगे हैं, खुदा की बेहतानियत का पैगाम दे रहे हैं। अभी हुजूर के दिल में यह बात पैदा होती थी मेरा किबला बदल दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बान पर यह बात नहीं आई। अल्लाह ने कहा हबीब ये तेरी ख्वाहिश है, ले अब अपना चेहरा फेर ले काबा की तरफ, मैंने तेरी पसंद की खातिर किबला मैंने बदल दिया है। सरकारे दो जहां के शहर मदीना में आज भी वो कमालात मौजूद हैं। मक्का में तो दुआ करने की हाजत होती है, वहां दुआ की जाती है तब अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कबूल फरमाता है। मगर मदीने में मेरा कई बार का तजुर्बा है और मेरी तरह करोड़ों मुसलमानों का तजुर्बा होगा कि मदीने में सब दिल में ख्याल पैदा होता है, काश फलां से मिल लिए होते, काश फलां काम हो गया होता। इधर दिल में ख्याल आता है, उधर वो दुआ कबूल हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ मदीने में, काश फलां शख्स से मिल लिए होते। अभी रोज़े रसूल से बाहर निकले के सामने वो शख्स मुस्कुरा रहा। आज भी मदीने में वो तासीर है। सरकार दो सलाम से सच्चा प्यार जिसने भी किया है उनको भी अल्लाह ने वो कमालात अता फरमा दी। वो दिल में एक ख्वाहिश लाता था, ज़बान पे दुआ आए फौरी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता। आज चूंकि हमारी क्वालिटी कमजोर हो गई, हम तब से गए, यही वजह है कि काफी हमें जिहाद हो रहा है। ये और बात है कि हम पर वो गालिब हो नहीं पाएगा, मगर ज़हनी टॉर्चर करता है। हमारे बच्चों को आतंकवादी के नाम पे जेल में डाल देता है, ज़हनी तौर पर तकलीफ तो पहुंचती है। फितना फसाद और दंगा के नाम पे दुकानों और मकानों को लूट लेता है। वक्ती तौर पर उलझन तो बढ़ जाती है। वक्ती तौर पर हिंदुस्तान में दंगा भड़का के इलेक्शन का जीत लेना उनका अपना एक मकसद होता है। वक्ती तौर पर उलझन तो आती है, वक्ती तौर पर ये उलझन हमें आ रही है। हम खतरे में जरूर है क्योंकि मेरा चेहरा सरकारें दो जहां की सुन्नतों को लिए हुए नहीं है। हमारे घर में 24 घंटे फिल्में चलती हैं, हमारे घर में रोजाना एक हदीस की तिलावत नहीं होती। हमारे घर में कभी सरकार मुजाहिद मिल्लत का चर्चा नहीं होता। चर्चा होता है किसका? अमिताभ बच्चन का, सलमान खान का, शाहरुख खान का। जाहिर सी बात है हमारे छोटे छोटे बच्चे सलमान खान को ज्यादा जानते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत को कम जानते हैं। मुजाहिद मिल्लत का नाम तो एक दिन जलसे में आता है, मगर दिन में 24 घंटे फिल्म में टेलीविजन के पर्दे पर इन एक्टर्स का नाम
ان ایکٹریس کا نام آتا ہے، ہماری ماں بہن بیٹوں کی زبان پہ فاطمہ الزہرا کا نام کبھی کبھی آتا ہے، ان کے کانوں میں کبھی کبھی ان کی سیرت کے گوشے گزرتے ہیں، وہ کبھی نہیں کوشش کرتی ہیں کہ مجاہد ملت کی بیوی کیسے رہتی تھی، اعلیٰ حضرت کی اہلیہ کیسے رہتی تھی، ہم مسلمانوں کی پیرانی امی کیسے رہتی تھی، ہم مسلمانوں کی ہمارے آبا و اجداد کی ہمارے بزرگوں کی بیٹیاں کیسے زندگی گزارتی تھی۔ اگر اس پر یہ غور کر لی ہوتی تو کبھی ان کے سر سے دوپٹہ نہیں کھل سکتا، کبھی ان کا کپڑا باریک نہیں ہوتا، کبھی یہ ٹی شرٹ کو اپنے گھر میں قدم رکھنے نہیں دیتی، کبھی اپنے بچوں کو ٹی شرٹ پہنوا کے کافرہ اور مشرکہ عورتوں کی پیروی میں اپنی بیٹی کو ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جس دن ان کے دل میں فاطمہ الزہرا کا وہ کیریکٹر سما جاتا، صرف ان کی زندگی کا ایک چیپٹر کہ فاطمہ الزہرا زندگی بھر عبادت کرتی رہی، وہ دن بھر شوہر کی خدمت کرنا، بال بچوں کو رہلانا دھلانا، اپنے گھر میں جھاڑو لگانا، کھانا پکانا، اپنے ہاتھ سے کنویں سے ڈول کھینچنا، چکی پیسنا، یہاں تک کہ کونین کی ساری عورتوں کی سیدہ ملکہ، وہ چاہتی تو تینوں ٹائم جنت سے کھانا آتا، وہ چاہتی تو جنت سے حور و غلمان حوریں آ کر کے آپ کے گھر کا کام کر ساتھ ڈالتی، یعنی جو جنت کی ساری عورتوں کی سیدہ ہے، ملکہ ہے، ساری حوریں جس کی کنیزیں ہیں وہ ساری حور آ کے کام کر دیتی۔ آج ہماری وائف ایک مدرسے کی محترمہ پرنسپل ہے تو اب ان کے آگے پیچھے دو چار پڑھنے والی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، مخدومہ میں کیا کر دوں، میں کپڑے دھو دوں، میں روٹی بنا دوں۔ تو جو کائنات کی مخدومہ ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو کائنات کے مالک و مختار کی شہزادی ہے، اگر وہ چاہتی تو جنت سے حور روزانہ آ جاتی، کوئی حور جھاڑو لگاتی، کوئی کپڑے صاف کرتی، کوئی چکی پیس دیتی، کوئی روٹی بنا دیتی، مگر فاطمہ الزہرا تو کے گھر میں اگر حور آ کے بنا دیتی تو قیامت تک کی ہماری ماں بہن بیٹیاں یہ کہتی وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی تھی، ان کا کام تو حور نے آ کے کر دیا، تو ہم اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو میرا کام کون کرے گی، ہم یہ کام نہ کریں تو میرا کام کون کرے گی، ہم کیسے اس غربت میں اپنے سر کے بال کی حفاظت کریں، ہم اس غربت میں کیسے اپنے بدن کی حفاظت کریں۔ فاطمہ الزہرا کے گھر میں تین دن کا فاقہ تھا، اگر یہودی یہاں سے قرض لا کے روٹی بنا کر افطار کی خاطر بیٹھے ہیں، کوئی مسکین کوئی قیدی آ کے آواز دیا، 3 دن وہ ساری روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی، محتاج کو دے دی گئی، اور مصطفیٰ کے گھر والے کے فاقے پہ فاقہ ہے، 3 دن سے پانی پی کے صرف افطار ہو رہا ہے، اور تینوں دن روٹیاں مسکین قیدی اور یتیم کو ساری روٹیاں دے دی گئی۔ جس گھر میں فاقہ ہے وہ کون؟ جس کے گھر سے دنیا پلتی ہے، جن کے گھر سے کائنات کو خزانہ ملتا ہے، جن کے گھر سے دنیا پل رہی ہے، یا کھانا انہی کے گھر کا، یا پانی انہی کے گھر کا۔ فاطمہ الزہرا کے ابا نہ آتے دنیا میں تو ہم مسلمان کیسے ہوتے، ہمیں قرآن کیسے ملتا، ہمیں خدا کی پہچان کیسے ملتی، ہمیں سارے بزرگ کیسے ملتے۔ یہ احسان فاطمہ الزہرا کے والد گرامی کا، جن کے قدم ناز کی بدولت یہ ساری نعمتیں ہم کو دستیاب ہوئی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جس فاطمہ کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، ان فاطمہ الزہرا کے سر کے بال کو آسمان کا سورج نہیں دیکھا، اس کے سر کے بال کو آسمان کا چاند نہیں دیکھا، یعنی اپنے گھر میں فاقے پہ وہ گھر میں گزارتی تھی، مگر کبھی پاؤں شریعت کے خلاف نہ ہوتا تھا کہ ابا حضور ناراض نہ ہو جائے۔ ایک بار سرکار دو جہاں نے کہا تھا کہ اے فاطمہ، میں تمہارے گلے میں ایک ہار دیکھ رہا ہوں، کیا تو پسند کرتی ہے؟ تو مدینے کی گلیوں میں لوگ مجھے کہیں کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں نے جہنمیوں کا زیور دیکھا ہے، محمد کی بیٹی کے گلے میں نے جہنمیوں کا زیور دیکھا ہے، کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ بولے؟ فاطمہ الزہرا نے گلے سے زیور توڑ کر کسی گودیا کے بازار میں فروخت کر دیا جائے اور اس کی قیمت کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، پھر دوبارہ فاطمہ الزہرا کے گلے میں وہ زیور کبھی نہیں آیا۔ صرف حضور نے ایک بار اتنا کہا، کیا تو پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ بولے محمد کی بیٹی کے گلے میں نے جہنمیوں کا زیور دیکھا ہے؟ فاطمہ الزہرا نے اس دن کے بعد سے اپنے گلے میں کبھی سونے چاندی کا زیور نہیں پہنا، اسے فروخت کے غریبوں میں تقسیم کر لیا۔ فاطمہ الزہرا نے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھ کو رات میں دفن کیا جائے، تاکہ جس فاطمہ کو ظاہری زندگی میں کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، اس کی لاش پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑنے پائے۔ اللہ اکبر۔
کاش ہماری ماں بہن بیٹیاں، اس لیے کہ ہماری دعائیں ان سے وابستہ ہے۔ اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائے۔ ہماری زندگی عورتوں سے وابستہ ہے، اس لیے کہ میں بھی پیدا ہوا ماں کی گود میں، ہمارے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود میں، غوث اعظم بھی اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، خواجہ غریب نواز بھی اپنی ماں کی گود میں پیدا ہوئے، سرکار دو علیہ السلام وہ بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود سے دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ یعنی پیغمبر ہوں، یہ تو ہوا ضرور کہ باپ کسی کا نہ ہو مگر ماں سب کی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، مگر اس کے بعد ایک سلسلہ ہوا ماں باپ کا، مگر ایک تاریخ وہ بھی آتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی، میں کبھی بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہوں جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میں کبھی مرد کی پسلی سے کسی کو پیدا کرتا ہوں جیسے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے عورتیں، اس لیے عورتوں میں ضد ہے، عورتوں میں ٹیڑھاپن ہے۔ ابھی کل میں دہلی میں تھا اور دہلی میں ڈاکٹر توفیق صاحب کے گھر پہ میں ٹھہرا تھا، وہ ڈاکٹر کے ادھین میں کام کرتے ہیں ایمس میں دہلی میں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیج دیا ہے دہلی میں، حالانکہ شاہین باغ میں وہ پروگرام وہاں سے 2 کلومیٹر دوری پہ پروگرام تھا، فون سے بات ہوئی کہ آپ میرے گھر میں ٹھہرے، جلسے کے وقت میں تقریر کرنے کے لیے آپ چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، تو میں ان کے گھر گیا، وہاں 2-4 گھنٹے میں نے گزارا، کہا حضرت آپ کو فرشتہ بنا کے اللہ نے میرے گھر میں بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں اپنا درد کیا سناؤں، آپ کے پاس وقت ہو تو میں بتاؤں۔ کہا بتائیے۔ میں نے کہا بتاؤ آپ۔ ڈاکٹر توفیق مجھ سے کہنے لگے یہ ہماری مسز ہماری بیوی ہے، یہ بیوی ہے، آج 10 سال میری شادی کے ہو گئے، انہوں نے میری اس خوشی کو چھین لیا ہے، یہ مجھ کو بار بار دھمکی دیتی ہے کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی، میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ یہ بتائیں کہ یہ زہر کھا کے مر گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں جیل میں جاؤں گا؟ سماج میری بنی بنائی عزت ہے کہ ایمس میں کام کرنے والے ڈاکٹر توفیق کی بیوی نے زہر خودکشی کر لی۔ یہ بتائیں کہ میں کہاں رہا ہوں، اس مسئلے کا حل آپ بتائیں۔ ہماری ایک بہن ہے 3 دن پہلے وہ کوٹھے سے نیچے کود کر کے وہ خودکشی کے ارادے سے کود گئی تھی، ان کے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے، کماری بہن، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 20 سال کی ہماری بہن اور میری بیوی، یہ دونوں کی جنگ میں